الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس حوالے سے جتنی بھی تعینات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تسبیح کی صورت میں بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو تخلیق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا بزرگ صوفی ہوئے ہیں، حضرت مولانا صحابی استرا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے، وہ فرماتے ہیں عالم بخروش لا الہ الا ہو است، غافل بگما کے دشمن است این یا دوست، دریا بوجود خویش موجے دارد، خس پن دارد کے این کشا کش باؤست۔ فارسی ہے، ترجمہ یہ ہے کہ عالم بخروش لا الہ الا ہو است، یہ قرآن کا لفظ ہے، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے، حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی عالم بخروش ساری کائنات ہے یہ لا الہ الا ہو کے ذکر میں مشغول ہے۔ جیسے آیت میں کہا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر شے ہی اللہ اللہ کر رہی، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہو ہے۔ جب اللہ کے لفظ میں ہوں گا پھر میں صحیح ہو کو سمجھوں گا کہ اس لفظ ہو میں ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، تمام ذاتی صفات، کمالاتی صفات اور صفاتی صفات سارے اس ہو میں شامل ہیں۔ تو مراد یہ کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے کے مقصد یہی ہے کہ میری پہچان ہو، ہر کائنات میرا نام لے، میری تعریف کرے، میری حمد بیان کرے، ہو اٹھے ہر زبان سے، چاہے حال سے چاہے قول سے۔ تو مومن جو ہے اس کی دانش اور فراست یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے۔ جو غافل ہے اس بیچارے کو نہ دشمن کا پتہ ہوتا ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہاں شیطان چالیں چل رہا ہے، مجھے گناہ پہ اکسا رہا ہے، میرا کون دوست ہے، کون مجھے اس ہو کی طرف اللہ کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ غافل ہوا، غافل باگما کے دشمن است این یا دوست است، غافل کو کیا پتہ کہ یہ میرا دشمن ہے یا یہ میرا دوست ہے۔ دوست کہتے ہیں دوست کو، پیش پڑھتے ہیں دریا بود خویش موجے دارد، یہ دریا ہے نا، سمندر دریا موج میں ہے،
خاموش، خاموشی کی موجیں ہیں، خاموشی سے اللہ اللہ کر رہا ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، آیت ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا، کہ تمہیں فہم نہیں ہے. لا تفقہون، تمہیں فہم ہی نہیں ہے ان کا تسبیحات، ان کی تسبیحات کا. اور وہ جو بیچارہ خس ہے، تنکا جسے کہتے ہیں، خس پندارت کے ای کشابہ اوست. اب وہ جو بیچارہ تنکا ہے، دریا خاموش ہے، دریا خاموش ہے، سمندر کا پانی خاموش ہے، خاص طور سے سمندر کا پانی خاموشیاں ہیں، کسی وقت موج میں آ کے چھال مار دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈے پہ پڑا نا، اللہم لک الحمد، دیکھیں تعریف کی اللہ کی، پھر ہم بیان کیے، اللہم لک الحمد و الیک المشتقى، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، و الیک المشتقى، شکوہ شکایت تجھ سے ہی کی جاتی ہے، کہ دل کی بات یا اللہ تجھ سے ہی کی جاتی ہے. اب دل کی بات یہ ہے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم. تو اس آیت ہے نا، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ جب اصحاب موسیٰ نے، دونوں لشکرام نے سامنے ہوئے نا، فلما پس جب، فلما تراءى الجمعان، ایک دوسرے تراءى الجمعان، دونوں لشکروں نے، جمیتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم تو دیکھ لیے گئے ہیں، اب وہ میں کچر پچر کر دیں گے. پیچھے فرعون کی فوج دندناتی آ رہی ہے، اور آگے سمندر ہے، آگے جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو موت سامنے ہے، دونوں طرف موت ہے. اس وقت پھر شان نبوت پہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی، قرآن ہے، فرمایا قرآن نے، قال کلا، کہا یہ انج نہیں ہو سکتا. پنجابی میں اس کا صحیح طرح مزاق ہے، جاؤ انج نہیں ہو سکتا، فکر نہ کرو. قال کلا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انما یا ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا کہ کیا کرنا ہے. اسی وقت پھر آ گئی وہی جب آئی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، بس ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ اپنا ڈنڈا سمندر پہ مارو. اس وقت پھر مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اے عبداللہ، کیا میں تمہیں وہ الفاظ نہ بتا دوں کہ جو حضرت موسیٰ نے سمندر پہ ڈنڈے پہ پڑھ کے سمندر پہ ڈنڈا مارا تھا تو سمندر 2 لخت ہو گیا تھا. یاسر صاحب ذرا لطف و کرم کر دیجیے، آپ بھی یاد کر لیں، یہ خوف دور کرتا ہے، کرونا کا خوف خاص طور سے دور کرتا ہے. الفاظ کیا تھے وہ جو ڈنڈے پہ پڑے گئے؟ تسبیح پڑی گئی نا اللہ کی، اللہم لک الحمد، یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى، اور تجھ سے ہی کوئی شکوہ شکایت کی جاتی ہے. آگے سمندر ہے کہ پیچھے فرعون ہے. وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى، اور تیری طرف ہی کوئی شکایت کی جاتی ہے. وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ، اور تیرے فریاد تجھ تک ہی کی جاتی ہے، استغاثہ تیرے ہی بارگاہ میں دائر کیا جاتا ہے. وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، تو ہی ہمارا مددگار ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. سمندر پہ مارا، سمندر آ گیا موج میں، کھڑا ہو گیا، خاموشی سے کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون کی فوجوں نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، پیچھے دندناتے ہوئے آ رہے تھے. جب سینٹر میں آئے موجیں پھر مل گئیں، پھر خاموشی کر لی ان کو اپنے پیٹ میں لے جا کے. تو عزیزان گرامی، یہ قدر یہ موج ہوتی ہے، اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں. تو وہ ربائی کا لفظ رہ گیا، آخری جو لفظ تھا تنکے والا مصرع، خس پندارت کے ای کشا کشبا اوست، کہ جو تنکا ہے نا جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تھوڑے تھوڑے جو لوگ ایسی اطراعاتیں ہیں، ریاکار، وہ سمندر خاموش ہے، وہ تنکا ہے، وہ اس کے اوپر کمر پہ سواری کر رہا ہے اس کی، اور لہروں کے ساتھ جھوم رہا ہے، بڑی خوشی میں ہے، کچھ بھی نہیں، تنکا ہے.
وہ تنکا ہے، خاص ہے، خاص کہتے ہیں تنکے کو فارسی میں. تو وہ بھی کہتا ہے میں بھی سمندر ہوں. اس سے پوچھے تو سمندر نہیں ہے، سمندر تجھے ذرا سواری بخش دیے، یہ آہستہ آہستہ تجھے کنارے لگا دے گا. جن کے کنارے پہ آ جاتے ہیں نا. تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہر آری شخص اس بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے جس میں کوئی دانش فراست نہیں ہوتی. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دشمن ہے، جیسے قربائی میں ہے. حالانکہ دریا اور سمندر کا وجود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ امواج رہے، موجوں میں رہے. یعنی سمندر اپنے اتنے وجود کے سبب موجن ہے، لیکن بیچارہ تنکا یہی سمجھتا ہے کہ امواج کی صورت میں سمندر کی یہ ساری کشمکش، ایک تو کہتا ہے میں سوار ہوں اس کے اوپر، کھینچا تانی جو ہے نا یہ ساری، یہ صرف مجھے ستانے کے لیے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے، یہ صرف مجھے ستانے کے لیے، یہ مجھے کنارے لگانا چاہتے ہیں، مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری پریشانی کے لیے. میں سوچ جو نہ آئی. اسی طرح انسان کی سوچ ہے، وہ اپنے دوست دشمن کو پہچان نہیں سکتا، کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. سب سے محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خوف میں محبت ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت ہے لیکن خوف میں نہیں ہے، رحمت میں ہے. بڑا مضمون شروع ہو گیا ہے لیکن اب وقت نہیں رہا، بڑا مزے کا کام شروع ہو گیا ہے. چلیں کل سے انشاءاللہ، یا یاد رہا تو صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.